السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چوتھی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں بہشتی زیور کی۔ پلیز دھیان سے سنیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کرتے اور فرماتے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی سپنا تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو بتا دیا کرتا تھا۔ آپ اس کا کچھ پھل بتا دیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی سپنا دیکھا ہے؟ سبھی نے کہا نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک سپنا دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک پاک زمین پر لے چلے۔ دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا جمبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا رہی ہے۔ پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ کلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں آدمی بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر میں ایک آدمی بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کا سر بڑے زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا اور اس کا سر پھر اچھا بھلا جیسا ہو جاتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک گفا میں پہنچے جو تندور جیسا تھا، نیچے سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ سب اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک آدمی کھڑا تھا اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے تھے۔ وہ نہر کے اندر والا آدمی نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا آدمی اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے تو اسی طرح پتھر مار کر اسے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا پیڑ تھا اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور پیڑ کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر پیڑ کے اوپر لے گئے اور ایک گھر پیڑ کے بیچ میں بہت خوبصورت سا بن رہا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے سے بھی اچھا تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا بھید ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جو تم نے دیکھا تھا، جو پہلا آدمی جو تم نے دیکھا تھا، اس کے کلے چیرے جا رہے تھے۔ وہ آدمی جھوٹا تھا، جھوٹ باتیں کرتا تھا اور وہ باتیں پوری دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی کرتے رہیں گے۔ جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا۔ وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا ہے اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ جن کو تم نے آگ کی گھو میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود
بیاس کھانے والے لوگ ہیں۔ پیڑ کے نیچے جو بوڑھے سے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد تھی، اور جو آگ دھوک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ مالک ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ ابھی داخل ہوئے مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ وہ جو دو آدمیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے وہ جبریل اور میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل دکھ پڑا، اور بولے وہ دونوں بولے یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ وہ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی چلے جاتے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ نبیوں کا سپنا وہاں ہوتا ہے، یہ تمام گھٹنائیں سچی ہیں۔ اس حدیث میں کئی چیزیں معلوم ہوئیں۔ ایک جھوٹ کے بارے میں کہ سزا کیسی ہے، دوسرا عالم بغیر عمل کے بارے میں، تیسرا زنا کے بارے میں، چوتھا سود کے بارے میں۔ امید ہے یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔